میری امی بچپن میں مجھے مغل بادشاہوں کے قصے سنایا کرتی تھی اور میں ان سے پوچھا کرتا تھا، کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے ان سے باتیں کی ہیں؟ میں بڑا ہوا، 7 سال سے 27 سال کا ہوا، اور اس سوال کی تڑپ مجھے مغل بادشاہوں کے اس پار کے حصے، اس پار کے دیس، سرحد کے پار ہندوستان لے گئی۔ پھر میں نے ان کو دیکھا، پھر میں نے ان سے باتیں کی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ مرزا سلیم بخت کو نہیں جانتے ہوں گے۔ آپ نے بہادر شاہ ظفر کا نام تو سنا ہوگا۔ جی ہاں، وہی بہادر شاہ ظفر جو ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ تھے، اور یہ مرزا سلیم بخت بہادر شاہ ظفر کے ہی چشم و چراغ ہیں۔ ان سے ہماری دہلی میں ملاقات ہوئی تھی، اور جب ہمارا اور مرزا سلیم کا آمنا سامنا ہوا تو موسم بہار کا مہینہ چاندنی چوک کی زلفوں سے کھیل رہا تھا۔ رام اور رحیم کے بندوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر اپنا دل بہلا رہا تھا۔ خوشگوار ہوائیں اپنے بال کھولے فضا کو مہکا رہی تھیں۔ شراب خانے میں بیٹھا کوئی مہکش ہو، مسجد سے آتا ہوا کوئی نمازی ہو، مندر کی گھنٹی بجاتا کوئی پجاری ہو، سڑک پر جھاڑو لگاتا، ہوٹلوں میں برتن صاف کرتا، یا پھر ٹیکسی، آٹو، رکشہ چلاتا کوئی مزدور ہو، بچہ ہو، مہیلا ہو یا مرد، مجھے ہر کسی کے چہرے پر خوشی پانی میں مچھلی کی طرح تیرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ مگر ان کھلکھلاتے چہروں میں ایک شخص ایسا بھی تھا، سونا سونا، تھکا ہارا، پریشان حال، بے بسی کی جیتی جاگتی تصویر بنا چہرہ، جس پر بہار کی چمتکاریوں کا کوئی نام تھا اور نہ دلی کی زندہ دلی کا کوئی نشان۔ یہ شخص اپنے سائیکل رکشہ کے لیے سواری کے انتظار میں تھا۔ شاید صبح سے اسے کوئی سواری نہیں ملی تھی، شام ہو چکی تھی، اور سورج روز کی طرح اپنی من پسندیدہ شام کی حسین باہوں میں ڈوب رہا تھا۔ میں چاندنی چوک میں پانی پوری کھانے آیا تھا۔ اب مجھے اپنی اگلی منزل ساتھی راجیو میٹرو اسٹیشن میں اپنے ایک اندیکھے دوست سے ملنے جانا تھا۔ یہ میرا دوست جادوئی شخصیت کا مالک تھا۔ اس کو میں نے کبھی دیکھا نہیں، لیکن یہ مجھے ہر روز میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہر شام راجیو میٹرو اسٹیشن سے راجوری گارڈن تک کسی اور ہی دنیا کے گیت سنایا کرتا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں سائیکل رکشہ والے کی آواز سنائی دی۔ اس کی مجھ پر نظر ایسے پڑ رہی تھی جیسے یہ پچھلے 20 سال سے میرا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے اوبر منگوائی ہوئی تھی۔ لاہور میں بھی اوبر ہوتی ہے، اور لاہور اور دلی میں سب ایک جیسا ہے، بس فرق یہ ہے کہ کل کے بادشاہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، آج کے بادشاہ دو بچھڑے بھائیوں کو ایک دوسرے سے لڑواتے ہیں۔ میں نے ٹیکسی لینے کا ارادہ کینسل کیا اور اس اداس شخص کے سائیکل رکشہ پر اس کا ہمدرد بن کر بیٹھ گیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمدردی مجھے بہت مہنگی پڑی، کیونکہ یہی شخص مرزا سلیم بخت نکلا، کوئی عام شخص نہیں، بلکہ اسی مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا خون جن کی کہانی بچپن میں امی سنایا کرتی تھیں، آخری مغل بادشاہ کی اولاد جنہیں انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے پر انگریزوں نے انہیں اپنے ہی وطن سے نکال کر غدار ڈکلیئر کر کے رنگون برما بھیج دیا تھا۔ ہاں، انہی مغل بادشاہوں کا خون مجھے دہلی میں سائیکل رکشہ چلاتے ملا، جس کے مسلمان بادشاہ باپ دادوں کی بادشاہت کو مسلمانوں کا سنہری دور ڈکلیئر کر کے خوب سیاسی بازار گرم کیا گیا۔ مگر نئے ملک پاکستان آتے وقت ان کی نسلوں کو آنکھ بھر کر بھی نہ دیکھتے ہوئے انہی کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے جن کے ساتھ خود نہیں رہنا چاہتے تھے۔ کہاں میری ان آنکھوں نے کتابوں میں پڑھا تھا مغل حکمرانوں کا عروج، اور کہاں یہ آنکھیں دیکھ رہی تھی بادشاہوں کی اولاد کے ساتھ اپنوں اور قسمت کا یہ حشر۔ مرزا سلیم بخت بھول نہیں پایا ہے ان لمحوں کو جب دن رات سہانے تھے۔ اب ہے من کا سونا آنگن، یادوں کی باراتیں ہیں۔ اس منظر نے میری آنکھوں کو متاثر کیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میرا مقصد آپ کے ساتھ اس ملاقات کی یادیں شیئر کرنا ہے۔ میری مرزا سے یہ گفتگو کئی گھنٹوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ بادشاہ شہزادے اپنے مہمانوں کو دنیا کے خزانوں سے نوازا کرتے تھے۔ مجھے مرزا کے پاس سے علم کا خزانہ ملا۔ یہ خزانہ میں آپ کے ساتھ بھی بانٹوں گا۔
اس ملاقات میں ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر سے لے کر آخری بادشاہ تک کی ایسی سچی انفارمیشن آپ کو ملے گی جو شاید پہلے آپ نے نہ سنی ہو، جس کا تعلق چھپے ہوئے رازوں سے ہے، اور جس میں آج کے حکمرانوں، رولرز، نیتاؤں اور ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو ہر غلط طریقے سے دولت کمانے اور حکومت کے لیے اپنوں اور اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کی پلاننگز میں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا چند دنوں کا کھیل ہے۔ میں آپ کو یہ تاریخی انٹرویو قسطوں میں سناؤں گا اور اس میں آپ کو ہر مغل بادشاہ کی تاریخ جاننے کو ملے گی۔ یہ پہلی قسط ہے، ایپیسوڈ ہے۔ اگلی قسط ایپیسوڈ کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے۔ نوٹیفیکیشن کے لیے سجاد پہ زیادہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے اور شیئر کیجئے، اپنے کمنٹس بھی لکھیے۔ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ مرزا نے انڈیا، خاص طور پر پاکستان کے حکمرانوں اور لوگوں کے لیے کیا پیغام دیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے مرزا سے پہلا سوال ان کی آج کی حالت کے بارے میں کیا۔ انہوں نے مجھے ایک جواب دیا، کرموں کا نتیجہ بھگت رہے ہیں بھائی۔ مرزا کا یہ جواب مجھے بجھی ہوئی شمع کے اس دھوئے کی طرح لگا جو ہوا کے رحم و کرم پر ہوتا ہے اور جسے ہوا اس کے مین سینٹر کی طرف لے جاتی ہے۔ مرزا کی گفتگو کا رخ بھی اپنے مین سینٹر یعنی سرزمین ہندوستان میں اس کے پہلے پرکھ بزرگ کی طرف مڑ گیا تھا جس نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ دیکھیے کہ آج ٹوٹی پھوٹی چپل، برسوں پرانی گھسی پیٹی شرٹ اور ایک سائیکل رکشہ کے مالک مرزا سلیم بخت کے 23ویں نسل کے دادا ظہیر الدین بابر نے اپنی اس آنے والی نسلوں کے سر پر بادشاہی کا تاج سجائے رکھنے اور اپنی اس نسل کے لیے دھن دولت اکٹھا کرنے کے لیے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کیسے قائم کی، اور آج ان کی نسل کا یہ حال کیوں ہے؟ انہوں نے کیا غلطی کی کہ ان کی اولاد آج کرموں کا نتیجہ بھگت رہی ہے؟ آج برِ صغیر سب کانٹیننٹ میں جہاں عمران خان، نریندر مودی، شیخ حسینہ واجد اور اشرف غنی حکمران ہیں، یہاں کبھی اس دھرتی پر صرف ایک ہی سلطنت قائم تھی اور اس کا نام تھا مغلیہ سلطنت۔ کم ہی لوگوں کو یہ علم ہوگا کہ اس سلطنت کو مغلیہ ایک خاتون کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ایک خاتون کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ مغلیہ سلطنت کا حکمران خاندان اس قدر طاقتور تھا کہ اس پورے دھرتی یعنی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور افغانستان پر انہی کی حکومت تھی۔ جب مرزا مجھے یہ بتا رہے تھے کہ مغلیہ سلطنت کی بنیاد سمرقند ازبکستان کے شہنشاہ عمر شیخ کے بڑے بیٹے ظہیر الدین بابر نے 21 اپریل 1526 میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں رکھی تھی، تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اکثر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان پر مغلیہ سلطنت مسلمانوں کی حکومت تھی۔ در حقیقت ظہیر الدین بابر میواڑ کے ہندو راجہ رانا سانگا راجپوت کی دعوت پر کابل سے ہندوستان آئے تھے اور ہندوستان میں آ کر اپنا راج پانی پت کے میدان میں اپنے مسلمان بھائی سلطان ابراہیم لودھی پر حملہ کر کے اسے مار کر قائم کیا تھا۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک پر فتح پا لیتا تو اس ملک کے لوگ اس بادشاہ کی حکومت کو تسلیم مان لیا کرتے تھے۔ جب بابر دہلی میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوا تو اس کا استقبال ابراہیم کی ماں نے کیا تھا۔ یوں ہندوستان میں مغلیہ سلطنت مسلمانوں کی فلاح، فائدے یا اسلام کی خدمت کے لیے نہیں، اقتدار، پاور کی لڑائی کے لیے قتل و غارت کے بعد بنی تھی۔ ظہیر الدین بابر کے ہاتھ پر ابراہیم لودھی کا خون ضرور ہے، لیکن دراصل ابراہیم لودھی مکافات عمل اپنے کرموں کا شکار ہوئے تھے۔ ابراہیم لودھی نے طاقت اور دولت کے لیے نہ صرف اپنے سگے بھائی جلال خان کو مار دیا تھا بلکہ چچیرے بھائی اور اپنے بھتیجے فتح خان کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ ابراہیم لودھی کے اپنوں کے ساتھ زیادتی، لوگوں پر ظلم، دولت کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقے نے ہندوستان پر لودھیوں کی 1206 سے چلی آتی بادشاہت کو 1526 میں ختم کر دیا تھا۔ مرزا نے بتایا کہ جب انڈیا میں مغل حکومت قائم ہوئی تو بابر کی عمر 40 سال۔ وہ اب بھی 2 آدمیوں کو اپنے دونوں بازوؤں میں لے کر قلعے کی دیوار پر تیز تیز چلتا تھا۔ مرزا نے ایک دلچسپ بات بتائی کہ بابر کو ہندوستان سے بھی بہت محبت تھی۔ انڈیا کی اچھائیوں کے بارے میں بابر نے اپنی کتاب بابر نامہ میں بھی لکھا ہے کہ
کہ یہ ایک بہت بڑا ملک ہے، مال و دولت عام ہے، برسات کے موسم میں دن میں کئی مرتبہ بارش ہوتی ہے، خشک دریا بھر جاتے ہیں، یہاں گرمی قندھار کے مقابلے میں کم ہے، لیکن گرمیوں میں آندھیاں بہت چلتی ہیں۔ ہندوستان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں ہر قسم کے کاریگر بہت تعداد میں ملتے ہیں، ایک ذات کے لوگ ایک ہی کام کرتے ہیں اور بیٹا وہی پیشہ اختیار کرتا ہے جو اس کے باپ کا تھا۔ مرزا نے کہا کہ یہ بات بابر نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے کہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ مالیہ لاہور، دلی اور بہار کے صوبے سے آتا تھا۔ لاہور کا صوبہ دریائے ستلج سے لے کر دریائے چناب تک تھا۔ بیرا اس زمانے میں بڑا خوشحال شہر تھا۔ میں نے مرزا کو بتایا کہ بابر کو انڈین معاشرے میں کچھ خامیاں بھی نظر آئی تھیں۔ بابر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ خوش شکل اچھی شکل کے نہیں ہیں اور نہ ہی انہیں ملنے ملانے کے آداب سے آگاہی ہے۔ یہاں نہ ہی اچھے گھوڑے ملتے ہیں اور نہ کتے۔ یہاں کے فروٹ خربوزہ اور انگور عام سے ہیں۔ بازاروں میں اچھا پکا ہوا کھانا اور عمدہ نان نہیں ملتے۔ یہاں نہ ہی حمام ہے اور نہ کالج، شمعدان اور موم بتیاں بھی نہیں ہیں۔ موم بتی کے بجائے یہ لوگ عام مٹی کا بنا ہوا دیا استعمال کرتے ہیں جس میں تیل ڈال دیا جاتا ہے اور موٹی سی روئی۔ روشنی کرنے کا یہ خاصا گندا اور بھونڈا طریقہ بابر کو لگا۔ عام کسان اور دوسرے لوگ ننگے پھرتے ہیں، کئی لوگ صرف لنگوٹ پہنتے ہیں، کچھ لوگ کمر کے گرد ایک کپڑا باندھ لیتے ہیں جسے لنگی یا دھوتی کہا جاتا ہے۔ عورتیں اپنے بدن کے گرد کپڑا لپیٹتی ہیں جسے ساڑی بولتے ہیں۔ مرزا کہہ رہے تھے کہ دنیا کے سب شہروں میں سب سے زیادہ سمرقند کو پسند کرنے والے ظہیر الدین بابر کوئی ڈاکو یا رہزن نہیں تھے، یہ جدی پشتی رئیس سلطان تھے۔ میرے اس جواب پر مرزا خاموش ہو گئے کہ ہاں، بابر ایک سلطان تھے جن کے نزدیک ان کے اپنے ہی مطابق ظلم اور قتل کرنا عام بات تھی۔ بابر نامہ میں بابر نے لکھا ہے، جب ہم نے گھیراؤ کر کے ہر طرف سے حملہ کیا افغانستان پہ تو افغان لڑائی نہ لڑ سکے۔ 1 سے 200 تک افغان پکڑ لیے گئے کابل میں اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ کچھ افغانیوں کو ہمارے سامنے زندہ لایا گیا اور چند کے سر ہمارے حضور پیش کیے گئے۔ قتل کیے افغانوں کے سروں سے ہمارے کیمپ میں ایک ستون بنایا گیا۔ کابل کے بعد بابر نے باجوڑ فتح کیا اور یہاں 3000 لوگ قتل ہوئے۔ مرزا نے بتایا کہ ہندوستان پر حکومت حاصل کرنے سے پہلے ظہیر الدین بابر کابل کے بادشاہ تھے۔ شادی کے بعد ان کے والد نے انہیں فرغانہ کا حاکم بنا دیا تھا۔ بابر کی پہلی شادی 17 سال کی عمر میں عائشہ سلطان بیگم سے ہوئی تھی جو ان کے چچا کی بیٹی تھی۔ میں نے مرزا کو بابر کی اس شادی شدہ زندگی کی اصل کہانی تو نہیں بتائی، لیکن اگر مرزا آج ہمیں یہ اس پروگرام میں دیکھ رہے ہوں تو سن لیں کہ بابر اپنی بیوی سے کم جبکہ ایک لڑکے سے زیادہ ملتے تھے جس سے انہیں عشق ہو گیا تھا۔ بابر نے خود اس بارے میں لکھا ہے۔ بابر لکھتا ہے کہ اس کے اور اس کی بیگم کے درمیان شرم و حیا کا ایک پردہ رہا اور 15 روز بعد ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ شادی کے بعد بابر کو جس لڑکے سے عشق ہوا اس کا نام بابری تھا۔ بابر نے اپنے محبوب لڑکے کے لیے فارسی میں شعر بھی کہے جو بابر نامہ میں لکھے ہیں۔ بابر اپنے معشوق کے چہرے پر نظریں نہیں جما سکتا تھا۔ جب کبھی یہ لڑکا بابر کے سامنے آتا تو بابر کو گفتگو کے لیے الفاظ نہیں ملتے تھے۔ ایک روز بابر اپنے مصاحفوں کے ساتھ ایک کوچے سے گزر رہا تھا کہ وہ لڑکا اچانک سامنے آ گیا۔ بابر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ بے حد کنفیوز ہو گیا۔ اسے دیکھنا اور اس سے بات کرنا دونوں مشکل تھا۔ وہ اس بات کا بھی برملا اظہار کرتا ہے کہ اس عشق میں وہ کئی بار ننگے سر اور ننگے پاؤں پھرتا رہا۔ بابر نے اپنی ہم جنس پرستی ہومو سیکسولیٹی کے بارے میں دنیا کو خود بتایا تھا۔ بابر کی شادی ہو چکی تھی مگر بیوی سے محبت کا رشتہ نہیں بن سکا۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ مسلم معاشروں میں ہم جنس پرستی کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ مغلیہ سلطنت کو مسلم سلطنت سمجھتے ہیں اور ہندوستان پر مسلمانوں کی حکمرانی بتا کر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف بابر کھل کر یہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ بابر کی طرح کا ایک قصہ ہمیں ریحام خان کی کتاب میں بھی ملتا ہے۔ بابر کی اس خوبی کو ماننا پڑے گا کہ وہ مسلمان تھے مگر منافق نہیں تھے۔ بابر کی طرف سے 5ویں پیڑھی میں بابر کے خون کا تعلق امیر تیمور سے جڑ جاتا ہے اور ماں کی طرف سے ان کا خون چنگیز خان سے مل جاتا ہے۔
مغل خون بابر کو ماں نگار خانم کی طرف سے ملا، اور یہی وہ خاتون نگار خانم ہیں جن کو یہ اعزاز ملا کہ ان کے بیٹے کی نسل اور حکومت ترک باپ کی بجائے ماں کی مغل نسل کے نام پر مغلیہ سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مغلوں کے بارے میں بابر کے خیالات بھی اچھے نہیں تھے۔ بابر نامہ میں بابر نے لکھا ہے کہ مغل فوج اکثر تباہی اور بربادی کرتی رہتی ہے۔ بابر اپنی قوم ازبک کو بھی اس وجہ سے تلخ جملوں تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ بابر کا بس چلتا تو وہ اپنی سلطنت کا نام خاندان تیموریہ رکھتے، کیونکہ وہ نسلاً مغل نہیں تھے اور نسل باپ سے چلتی ہے۔ جب مرزا مجھے یہ بتا رہے تھے کہ بابر نے 1504 میں کابل فتح کیا اور یہاں کا موسم پھلوں میں سردا اور انگور بابر کو بہت اچھے لگے، تو مجھے یاد آیا کہ آج ہم جو سردے اور انگور ہندوستان اور پاکستان میں کھاتے ہیں، کم از کم اس کے لیے بابر کو ضرور دعا دینی چاہیے کہ بابر نے ان مزیدار پھلوں کے پودے اپنے ہاتھوں سے آگرہ کے باغوں میں لگائے تھے، اور اسی طرح بابر نے سینٹرل ایشیا سے آلو بخارے لا کر افغانستان میں لگائے تھے۔ آج کا افغانستان تو جنرل ضیاء الحق کی کٹر سوچ اور امریکی جہادیوں کی وجہ سے برباد ہو گیا ہے۔ کل کا افغانستان آج کا یورپ تھا، ایک جدید ماڈرن اور لبرل وطن جہاں کی خواتین شٹل کاک برقعوں میں قید نہیں کی جاتی تھی۔ بابر کو کابل کی شراب بھی بہت پسند تھی۔ کابل کی وائن کا ذکر کرتے ہوئے بابر لکھتے ہیں کہ یہ بہت نشہ آور ہے۔ مرزا سے ان کے 23ویں نسل کے دادا پہلے مغل بادشاہ بابر کے بارے میں باتیں کرتے کرتے شام سے زیادہ کا وقت ہو گیا۔ میں نے سائیکل رکشہ میں تھوڑی دیر ادھر ادھر مرزا کے ساتھ سفر کر کے ایسے ہی یہ کہہ کر سائیکل رکشہ ایک طرف رکوا دیا تھا کہ یہاں کوئی میرا ملنے والا آ رہا ہے، وہ جب تک نہیں آتا میں آپ کو اس وقت تک کا کرایہ پورا دوں گا۔ رات ہونے پر مجھے لگا پہلے مغل بادشاہ کے بارے میں جتنی دلچسپ اور کڑوی انفارمیشن نے مجھے ملنے آنا تھا وہ آ ملی ہے۔ مرزا ساتھ والی دکان سے شیو کے لیے ریزر خریدنے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ حجام سے شیو نہیں بنواتے؟ مرزا ہنسے اور کہا تو بس اتنا ہی کہا صاحب، انگریزوں نے ہم سے بادشاہت چھین لی تو کیا ہوا، ہمارے ہاتھ تو نہیں چھینے۔ ہمارے پرکھ بابر نے کابل پر حملے سے چند ماہ پہلے زندگی میں پہلی مرتبہ حجام سے شیو بنوائی تھی۔ مرزا دکھی ہو گئے کہ بابر کو صرف 47 سال کی عمر ملی، لیکن ان کی اولاد نے بابر کی زندگی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ جب مرزا مجھے یہ بتا رہے تھے کہ بابر نے 21 سال کی عمر میں زندگی کا اتنا تجربہ حاصل کر لیا تھا جو عام لوگوں کو 50 سال میں بھی نہیں ملتا، تو میں سوچ رہا تھا کہ اس تجربے کا فائدہ کیا ہوا جب بابر کا یہ تجربہ انسانیت کے لیے ہی فائدہ مند ثابت نہ ہو سکا۔ مجھے خیال آ رہا تھا کہ 30 سال میں بابر نے 36 سے زیادہ جنگیں لڑی، ہزاروں لوگ قتل ہوئے۔ آج وہ بابر کی زمین کہاں ہے؟ آج بابر کی دولت کہاں ہے؟ بابر کا جب آگرہ میں سانس اکھڑ رہا تھا تو اس کا ایک بیٹا کامران کندھار سے باپ کے پاس آگرہ آنے کی بجائے لاہور پہنچ گیا اور لاہور پر قبضہ کر کے اپنے اس بڑے بھائی کو آنکھیں دکھانے لگا جسے بابر نے اپنے بعد بادشاہ بنانے کا اعلان کیا تھا۔ بابر نے 9 شادیاں کی اور ان کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں۔ صرف گل بدن بیگم کے علاوہ بابر کا کوئی بچہ 50 سال سے اوپر نہ جیا۔ ایک بیٹی 40 دن کی فوت ہوئی تو بیٹے زندگی بھر آپس میں لڑ لڑ کر مرے۔ کاش بابر کے بیٹوں نے بابر کی زندگی سے کچھ سیکھ لیا ہوتا کہ بابر 36 جنگیں لڑ کر بے تحاشا زمین فتح کرنے کے بعد اس دنیا سے خالی ہاتھ گئے تھے۔ بابر نے اپنی زندگی میں اپنے بڑے بیٹے ہمایوں کو بادشاہ بنا دیا تھا، لیکن بھائیوں نے زمین اور دولت کے لیے ہمایوں کی مخالفت کر کے اپنے وطن ہندوستان اور اپنی آنے والی ان نسلوں کا نقصان کس طرح کیا، اس بارے میں دوسرے مغل بادشاہ ہمایوں کی زندگی کے رازوں اور غلطیوں سے بھی مرزا سلیم بخت نے پردہ اٹھایا ہے، جس کے بارے میں آپ اگلی قسط میں جانیں گے۔ جب تک کے لیے سجاد پیرزادہ کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔